السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم نحشر من کل امۃ فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون۔ 20واں پارہ ہے اور تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک جماعت کو اکٹھا کریں گے، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ فہم یوزعون، ہم ان کی ٹولیاں بنا دیں گے، ایک جرم کرنے والے علیحدہ، دوسرے جرم کرنے والے علیحدہ، تیسرے جرم کرنے والے علیحدہ، تو جھٹلانے والوں کی مختلف ٹولیاں اور مختلف جماعتیں جو ہے وہ ہم بنا دیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قالا، تو کہا، اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بہا علما، تم نے کوئی علم کا احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی ہماری آیات کو سرسری نظر پہ آنے سے ہی جھٹلا دیا اور اس کی کوئی تحقیق ہی نہیں کی، تم نے کوئی علم ہی حاصل نہیں کیا، بس یہ کہہ دیا یہ دیندار لوگوں کا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ اسلامیات کا مسئلہ ہے، یہ کہہ کر پسے پش ڈال دیا اور اسے غور کرنے کی ذرہ برابر بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ حالانکہ تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے، تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیتے تو تمہارے اوپر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جاتا۔ آج بھی کتنے ہی لوگ مدارس سے نفرت کرتے ہیں، دین سے نفرت کرتے ہیں، لیکن سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے اگر وہ تھوڑا سا مدارس میں جھانک کر دیکھیں کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، تو یقیناً وہ اس کی مخالفت نہ کریں اور ان کے اوپر بات جو ہے وہ کھل جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قیامت کے دن ہم کہیں گے تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا بغیر کسی تحقیق کے، ذرا تھوڑی سی کوشش ہی کر لیتے، تھوڑی سی محنت کر لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اما ذا کنتم تعملون، یا تم جو تھے وہ عمل کرتے تھے، کیا تھا وہ جو تم عمل کرتے تھے؟ تمہارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اپنی دنیا کی خاطر جو ہے وہ اپنے ہی منمانی جو ہے وہ کرتے رہے اور ہماری باتوں کے اوپر جو ہے وہ تم نے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ توجہ نہیں کی۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، ان کے اوپر بات سچی ثابت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ واقع ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ جس وجہ سے انہوں نے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا، جو انہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے ان کے اوپر بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اب جو ہے وہ بولیں گے نہیں، قیامت کے دن ان کو جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی اور وہ بول نہیں سکیں گے، لاجواب ہو جائیں گے۔ جب ان سے کہا جائے گا لاؤ ذرا تم کس چیز کی بنا پر مخالفت کرتے تھے، تو ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر بات ثابت ہو جائے گی اور وہ گفتگو نہیں کر سکیں گے اور جواب نہ دے سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل یسکن فیہ والنہار مبصرا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کیسے رات کو بنایا ہے تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو دیکھنے والی روشن بنا دیا کہ دن کے اندر جو ہے وہ سارے کام کاج کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، یعنی فرشتہ جو ہے وہ سور لے کر کھڑا ہے، جب اس میں پھونک دے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق جو ہے وہ گھبرا جائے گی، ان کے اوپر گھبراہٹ جو ہے وہ طاری ہو جائے گی، بلکہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے، بلکہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آسمان اور زمین کا نظام درم برم ہو جائے گا، سورج چاند ستارے اور آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین بکھر جائے گی اور لوگ جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس کے اوپر سور پھونکنے کے باوجود جو ہے وہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی طرف سے جو ہے وہ رائے ظاہر کی کہ کون جو ہے وہ بچ جائے گا۔ کچھ نے کہا کہ نبی بچ جائیں گے، کچھ نے کہا فرشتے بچ جائیں گے، کچھ نے کہا فلاں فرشتہ بچ جائے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی تعیین جو ہے کسی بھی قرآن مجید کی آیت سے بھی نہیں ہوتی اور حدیث سے بھی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو مطلق ہی رہنے دینا چاہیے، جس کو اللہ چاہے۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات مراد لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تو ظاہر بات اس پہ گھبراہٹ طاری نہیں ہونی، وہ باقی رہے گا، باقی ہو سکتا ہے ساری کائنات فنا ہو جائے،
جس میں تمام فرشتے بھی ہیں اور تمام انبیاء بھی ہیں اور تمام سب کچھ ہیں. انبیاء تو پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض فرشتوں کو مستثنا کر دے کہ انہیں جو ہے وہ گھبراہٹ طاری نہ ہونے دے اور انہیں ہلاک نہ ہونے دے، اللہ عالم. تو صحیح بات یہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت جو ہے وہ نہیں کی کہ کس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے. یہ بات ضرور حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ میں بھی بے ہوش ہوں گا. فاول انا اکون افیق، تو پہلا بندہ میں ہوں گا جس کو افاقہ ہوگا، میں ہوش میں آؤں گا. فاذا ہوں، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عرش کے ایک پائے کو پکڑے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے ہوش ہی نہ کیا ہو. یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، اور آپ نے بھی برات کا اظہار کر دیا مجھے بھی معلوم نہیں. تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں بھی مطلق ہی رہنے دینا چاہیے کہ آسمان اور زمین میں ہر جگہ پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مطیع ہو کر، فرما بردار ہو کر، ذلیل ہو کر جو ہے وہ آ جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم دنیا میں دیکھتے ہو پہاڑ جو ہیں تمہیں جمے ہوئے نظر آتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے زمین کو بھی ہلنے سے روک رکھا ہے. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو وہ ایسے اڑیں گے جیسے بادل اڑتے ہیں. پہاڑ جو ہے وہ بادلوں کی طرح چلتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کارگزاری ہے، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً وہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. من جاء بالحسنہ، جو کوئی نیکی لے کر آیا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر نیکی اس کو جو ہے وہ دی جائے گی، اس کا بدلہ دیا جائے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور اس دن وہ امن میں ہوں گے ہر طرح کی گھبراہٹ سے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے جو ہے وہ محفوظ کر لے گا جو کوئی دنیا میں نیکی لے کر آئے گا. الحسنہ کے اوپر الف لام ہے، اس وجہ سے بعض نے اس سے مراد کلمہ لیا. جن لوگوں نے توحید کو اختیار کیا، جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، فلہ خیر منہا، ان کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نوازے گا، اور وہ اس دن جو ہے قیامت کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ محفوظ کر لے گا. ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی برائی لے کر آیا، اس سے مراد اہل علم نے کہا شرک ہے. جو کوئی شرک لے کر آیا، فکبت وجوہم فی النار، ان کو چہروں کے بل اوندا کر کے جو ہے وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور چیز کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کو کہہ دیجئے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں اس پاکیزہ شہر مکہ مکرمہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کروں. الذی حرمہا، جس کو اس نے حرمت والا قرار دیا. یعنی تم دیکھتے نہیں کہ یہ حرمت والا اللہ نے قرار دیا. تمہارے اوپر پوری دنیا میں لٹیرے ڈاکو جو ہے وہ ہر جگہ پہ لوٹ مار کرتے ہیں اور ڈاکہ مارتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں، عزتیں لوٹ لیتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، جس کے اوپر کس طرح کا ظلم کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. لیکن اس گھر میں جو آ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہاں کے رہنے والے اگر باہر چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کا ادب کرتے ہیں کہ یہ مکہ سے آئے. یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں جنگل کا قانون تھا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا. تو کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کا جو رب ہے اس کی میں عبادت کروں جس نے اس کو حرمت والا قرار دیا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اسی کی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مطیع اور فرما بردار ہو جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں قرآن پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا تو میرے لیے اور آپ کے لیے تو من باب اولا حکم ہے، جبکہ آپ تو خوب قرآن پڑھا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، رمضان میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے. آپ کو جبریل سناتے اور جبریل آپ کو سناتے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے. تو کہا مجھے قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور آپ رات کو تہجد میں بھی خوب قرآن پڑھتے، اس کے علاوہ نمازوں میں بھی پڑھتے. ایک دفعہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورت اعراف پڑھ ڈالی، سورت طور پڑھ ڈالی. آپ لمبی نمازیں، فرضی بھی لمبی نمازیں پڑھ دیتے تھے، نفلی نماز تو لمبی پڑھتے ہی پڑھتے تھے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، لوگوں جو ہدایت پا جاتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، کسی کا کچھ فائدہ نہیں کرتا، اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اس کو سارا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، فقل انما انا من المنذرین، اے نبی آپ کہہ دیجئے
میرا تو کوئی قصور نہیں, میں تو صرف ڈرانے والا ہوں, میں نے ڈرانے کا کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے, میری ذمہ داری ختم ہو گئی, اب تم گمراہ ہوتے ہو تو اپنے لیے تم اپنا انتظام خود کر لو. وقل الحمد للہ, اے نبی کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. سیریکم آیاتہ, ان قریب وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں, فتعرفونہا, تم ان کو پہچان لو گے. وما ربک بغافل عما تعملون, اور تیرا پروردگار جو ہے وہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نشانیاں اپنی قدرت کی دکھانا چاہے گا دکھا دے گا, عذاب والی, موت والی, دنیا میں جو ہے وہ قحط سالی والی, آسانی والی, کئی قسم کی نشانیاں اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے, اور انسان پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ آسانی بھی اللہ کی طرف سے ہے, یہ مشکل بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس کے باوجود چند لوگ ہی ہیں جو وہ ماننے والے ہیں, اور اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں سے جو ہے وہ کسی صورت میں بھی غافل نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کے شروع میں جو ہے وہ اپنی مزید نشانیوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا. لوگو, کیا وہ ذات جس نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, آسمان سے پانی اتارا, اور جس ذات نے تمہارے لیے پر رونق اور بہجہ یعنی رونق والے اور فروٹ والے اور عجیب و غریب قسم کے رنگوں والے باغات تمہارے لیے بنا دیے, کیا تم اس طرح کے درخت بنا سکتے تھے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ بلکہ تم حقیقت میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اور لوگوں کو بھی برابر قرار دیتے ہو. کہا زمین کو کس نے قرار والی قرار دیا, اس کے درمیان نہروں کو کس نے جاری کیا, اس کے درمیان پہاڑوں کو کس نے گاڑ دیا, دو دریاؤں کے درمیان رکاوٹیں کس نے کھڑی کر دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بتاؤ تو صحیح, مشکل کے وقت میں تمہاری دعاؤں کو قبول کون کرتا ہے, اور تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ تمہیں ایک دوسرے کے بعد زمین میں جانشین کون بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تمہیں تاریکی میں اور خشکی میں اور تری میں تمہیں رہنمائی کون دیتا ہے؟ سمندروں میں تمہیں رستہ کون دکھاتا ہے؟ جنگلوں میں تمہیں رستہ کون دکھاتا ہے؟ اور آج کل فضا میں تمہیں رستہ جو ہے وہ کون دکھاتا ہے؟ اور ہواؤں کو کون بھیجتا ہے بشارت والی دینے والی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہو؟ کن کن لوگوں کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہو؟ لوگوں, سب سے پہلے جس ذات نے پیدا کیا وہی تم کو لوٹائے گا, دوبارہ زندہ کرے گا. آسمان اور زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے؟ بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو لے کر آؤ. اگر تم سچے ہو تو لاؤ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرا کر جس کو ٹھہراتے ہو بتاؤ ان کی کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ برابری کرنے والے ہیں. اے نبی ان کو کہہ دیجئے آسمان اور زمین کے غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی ان کو کہہ دیجئے آسمان اور زمین کے غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کتنے واقعات ہیں جس میں جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. سب سے بڑی ذات اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کئی جگہ کے کہا گیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت تدری مل کتاب والایمان. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, یہ بھی ہم نے بتلایا. آپ کو کہا گیا جس وقت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے لیے کلمے ڈال رہے تھے, قرآن ڈال رہے تھے کہ کون اس کی کفالت کرے گا, اے نبی اس وقت آپ موجود نہیں تھے. یوسف علیہ السلام کا ہم نے قصہ بیان کیا جب کنویں میں ان کو پھینکا گیا, جب سارے واقعات پیش آئے, اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے. یہ سارے قصے ہم نے آپ کے اوپر بیان کیے. کتنے ہی نبی ہیں ان کے واقعات ہم نے آپ کے اوپر بیان کر دیے, اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے. قیامت کے دن بھی لوگ کہتے نہیں کہ ایک وقت میں آپ کو علم غیب نہیں تھا, بعد میں ہو گیا. چلو اس بات کو بھی مان لو, حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں ہے, قیامت کے دن جب ساری دنیا اللہ کے دربار میں اکٹھی ہوگی اور سخت دن ہوگا اور ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا, سب لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے ہماری سفارش کرو. کوئی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے ہاں میں اس کا حقدار ہوں, میں کرتا ہوں. آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے, اور آپ کے حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی تعریف کے وہ کلمات جو ہے وہ سکھائے گا جو اس نے کسی کو نہیں سکھلائے اور مجھے بھی معلوم نہیں. ان کلمات کے ساتھ پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے حکم دیں گے ارفع راسک, اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کیا کہتے ہیں. آپ کی بات کو سنا جائے گا, آپ سفارش کیجئے, آپ کی سفارش کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا. تو یہ وہ موقع ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ کہہ دیں گے کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بتلاتا ہے بس اسی کا پتہ چلتا ہے, اس کے علاوہ نہیں پتہ چلتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے,
آپ جو ہے وہ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اپنی پکار سنانا چاہیں نہیں سنا سکتے۔ مراد اس سے بے ایمان، ظالم گمراہ قسم کے لوگ ہیں، یہ مردے ہیں، ان کو سنانا آپ کا بس کا روگ نہیں ہے، یہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ آپ ان گمراہوں کو اور اندھوں کو جو عقل کے اندھے ہیں اصل میں، ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ جب ان کے اوپر جو ہے وہ بات حق ثابت ہو جائے گی، ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ سورۃ نمل کے اندر اللہ تعالی نے ذکر کیا، ہم زمین سے ان کے لیے اخرجنا لہم دابہ من الارض، زمین سے ایک چپایا نکالیں گے۔ فرمایا تکلمہم، وہ جانور ان سے کلام کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس سے بھی پہلے جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے سے پہلے درندے انسانوں سے بات چیت کریں گے، درندے انسانوں سے بات چیت کریں گے، انسان کے کوڑا لاٹھی اس کا کنارہ جو ہے وہ انسان سے بات کرے گا، انسان کے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ انسان سے کلام کرے گا، اور اسی طریقے سے انسان کی ران ٹانگ جو ہے وہ انسان کو خبر دے گی پیچھے گھر والوں نے کون سا کام کیا اور کون سا نہیں کیا۔ یہ بڑی نشانیاں آنے سے پہلے کی بات۔ تو قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نشانیاں دکھائیں گے، لیکن بہت سارے بد نصیب ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ نے کہا 10 نشانیاں جب آ گئیں تو پھر وہ لگاتار آئیں گی، اور ان کے بعد آنن فانن جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس میں سے 3 نشانیاں دال کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، دخان، دھواں، ایک دھواں ہی دھواں پھیل جائے گا اور اس کے اندر کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ پھر دجال آئے گا، دجال بھی دال سے ہے اور اس کا بھی آنا قیامت کے قریب ہوگا۔ اور پھر دابۃ الارض، یہی جس کا ذکر یہاں اس آیت میں کیا گیا، زمین سے ایک چپایا نکلے گا جو انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرے گا، وہ کیسا ہوگا اللہ عالم۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس سے پہلے ظہور ہوگا ان کا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور سورج کا طلوع ہوگا مشرق کی بجائے مغرب سے، اور 3 جگہوں پہ جو ہے وہ لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، 3 جگہوں پہ دھنسا دیا جائے گا، اور آخر میں سب سے آخر میں ایک نار آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان معاشر کی طرف پھر وہ جمع جو ہے وہ کر دے گی۔ یہ نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے آئیں گی، اور اس کے بعد آنن فانن جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی، اس کا یہاں پہ ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، سورۃ القصص، جو سورت ہی اس نام سے ہے، واقعات کی سورت، اس میں کئی واقعات بیان کیے، اور خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں جب ان کی والدہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو گھبرا گئی کہ فرعون نے تو مار دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القاء کر دی، کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، اس کو صندوق میں بند کرو اور دریا میں ڈال دو، اور تو اس میں سورج سے سوراخ رکھ دو تاکہ ہوا بھی آتی رہے اور وہ بچہ تیرتا بھی رہے۔ چنانچہ اس نے صندوق میں ڈال دیا، اور اپنی بیٹی موسیٰ کی بہن کو کہا سائڈ پہ جاؤ، ذرا نگرانی بھی کرنا، کون اٹھاتا ہے کہاں جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فرعون کے محلات کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، کرنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا نہ، قتل نہ کرنا، بچہ خوبصورت ہے، شاید ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یا اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ چنانچہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی ظالم کے گھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی جو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی ان کے دل کو باندھ دیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ سارا راز افشا کر دیتی، ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہم نے ان کے دل کو تسلی دی اور حوصلہ دیا۔ اس کی بہن جو تھی وہ ساتھ ساتھ جا رہی تھی، پھر وہ بھی جا کے تماشا دیکھتی رہی، بچہ رونے لگا تو فرعون نے بہت ساری عورتوں کو بلایا کہ دودھ پلاؤ، ہر کوئی عورت دودھ پلاتی، وہ بچہ نہیں پیتا تھا، تو پھر وہ بہن آگے بڑھی، میں تمہیں بتلاؤں اگر کوئی ایک خاندان ایسا ہے شاید وہ دودھ پلائیں تو وہی بچہ اس کا دودھ پی لے۔ کہا بتاؤ، کہا وہاں ایک عورت ہے وہ اس کا دودھ شاید ہو سکتا ہے پی لے۔ انہوں نے اس کو بلایا، وہ کہنے لگی میں نہیں آنا، اگر میرے گھر میں بچہ بھیج سکتے ہو تو بھیج دو۔ چنانچہ اس کے گھر میں بچہ بھیجا تو اس کے گھر میں اس نے دودھ پلایا تو بچے نے دودھ پی لیا۔ فرعون نے اس عورت کو معاوضہ بھی دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا گھبراؤ نہیں، تیرا بچہ جو ہے ہم تجھ کو واپس کر دیں گے، اور یہ واپس بھی آ گیا اور اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور اس کی حفاظت بھی کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں دیکھو میں کس طریقے سے جو ہے وہ کسی کو بچانا ہوتا ہے تو اس کو بچاتا ہوں، اور کس طریقے سے اس کی حفاظت جو ہے وہ کرتا ہوں، اور پھر اس کا معاوضہ بھی لگوا دیا، بچہ بھی اپنا ہے، دودھ بھی اپنا پلا رہی ہے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کر رہی ہے، اور ظالم سے جو دشمن قتل کرنا چاہتا تھا اس سے معاوضہ بھی جو ہے وہ وصول کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سارا قصہ جو ہے وہ ذکر کیا جو پیچھے ہم نے بتلایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب بندے کو قتل کر دیا تو مدین کے پانی پہ چلے گئے، مدین شہر میں بھاگتے ہوئے پہنچ گئے،
وہاں پہ چشمے کے اوپر یا کنویں کے اوپر پانی لوگوں کو پلاتے ہوئے دیکھا تو دو بچیاں وہ بھی پانی پلا رہی انتظار کر رہی تھی. پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ لوگ چلے جائیں گے تو ہم پانی پلائیں گے, ہم انتظار کر رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو یا ڈول کو انہوں نے پانی بھر کے دے دیا. وہ چلی گئی. جب اپنے باپ کو جا کر بتلایا کہ ایسے ایسے ایک بندہ تھا تو کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ درخت کے نیچے وہاں پہ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو بھی تو خیر میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی مجھے وہ عطا فرما دے. فرما. چنانچہ ایک بیٹی ان میں سے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. دیکھیے اسلام جو ہے وہ اتنا تنگ نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا, اور اتنا کھلا بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے کھلا کر دی کہ عورت جو ہے وہ گریبان میں دوپٹہ چال ڈال کر جو ہے ہر کسی کی سیکٹری بن کر شہر میں جا کر جو ہے وہ کام کرے اور معاوضہ لے. شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی, لیکن ضرورت کے تحت عورت کو باہر نکلنے کی بھی اجازت دیتی. یہ عورت چلتی ہوئی آئی بڑی حیا کے ساتھ, پردے کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, اور آ کر بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ بات کی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, آپ ذرا گھر میں تشریف لائی. یہ کہتی ہوئی پردے کے ساتھ اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ چلی گئی. تو کہا اسلام عورت کے باہر جانے کے اوپر قدغن نہیں لگاتا, لیکن شریعت کی حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے شریعت نے کچھ قواعد اور ضوابط رکھے ہیں, انہی کے مطابق جو ہے انسان کو جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے. گھر گئے, جا کر سارا قصہ بتلایا. شعیب معلوم نہیں وہ اللہ کے نبی تھے یا کوئی اللہ کے ولی تھے, کون تھے. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں, تم جو ہے وہ ظالمین کی قوم سے نجات پا گئے ہو, اللہ نے تمہیں ان سے بچا لیا ہے, چلو اب تم ہمارے گھر میں رہو, میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ تم جو ہے وہ 8 سال جو ہے میری گھر کی خدمت کرو. یہ معاوضہ ہے. تو گویا کہ حق مہر جو ہے وہ معاوضہ ہوتا ہے, اس کے بدلے میں کوئی چیز بھی لی جا سکتی ہے, پیسہ لیا جا سکتا ہے, مزدوری لی جا سکتی ہے, تعلیم لی جا سکتی ہے. ایک آدمی نے شادی کرنا چاہی تو آپ نے کہا کچھ ہے, کہا کچھ نہیں. کہا التمس ولو خاتما من حدید, جاؤ انگوٹھی تلاش کر کے لاؤ, لوہے کا چھلا ہی تلاش کر لاؤ. کہا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے. کہا وہ بھی نہیں. کہا پھر کیا کروں, حق مہر تو دینا ہے, اس کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی. وہ بیچارہ مایوس سا ہو کر بیٹھ گیا. پھر آپ نے اس کو کہا تیرے پاس کوئی قرآن مجید کی صورتیں ہیں؟ کہا جی ہاں ہیں. کہا آؤ جتنا قرآن تجھے یاد ہے اس کے عوض میں اس عورت سے شادی کرتا ہوں, یہ صورتیں اس عورت کو یاد کروا دینا, اتنی صورتیں اس عورت کو یاد کروا دینا, اس کے عوض میں تمہاری شادی کرتا ہوں. تو گویا کہ قرآن مجید سکھلانے کا بھی معاوضہ ہوتا ہے. تو یہ جائز ہے جب انسان جو ہے اصل مقصود معاوضہ لینا نہ ہو, اصل مقصود معاوضہ لینا نہ ہو بلکہ کسی کو تعلیم دینا ہو, تو قرآن مجید کی تعلیم کے اوپر بھی معاوضہ لینا جو ہے وہ جائز ہے. بہرحال کہا اگر 8 سال خدمت کرو تو میں ایک بیٹی کی شادی کر دوں گا, اگر 10 سال کر دو تو بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. بالآخر مدت پوری کر لی, اللہ تعالیٰ نے شادی کر دی. اپنے گھر والوں کو لے کر باہر نکلے کہ چلیے ابھی اب گھر میں تو نہیں رہنا, گویا کہ سسرال والوں کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا جوائی بننا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ضرورت ہو تو بن جائے. اگر کوئی شدید ضرورت ہے کہ آدمی بیچارہ جو ہے وہ کمزور ہے اور بیٹی ماں بھی ادھر اکیلی ہے, اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, تو ماں کہتی ہے بیٹا آپ ہمارے گھر میں ہی رہو, یہ کمرہ علیحدہ ہے, چلو میری بیٹی میری نظروں میں رہے گی, آپ بھی میری نظروں میں رہو گے اور میرا بھی خیال کرتے رہو گے. تو ایسی ضرورت کے تحت کوئی منع بھی نہیں ہے, لیکن عموماً اصول یہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے. پر اپنے گھر والوں کو لیا اور کوہ طور کی طرف گئے تو وہاں پہ آگ دیکھی, اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی. پھر آگے سارا قصہ اللہ نے ذکر کیا فرعون کے ساتھ, وہ ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرعون کو غرق کر دیا گیا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہیے, آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا, ہدایت دینا کام نہیں. ہدایت ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ آیت آپ کے چچا کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوئی, جن کو آپ کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو, لیکن نہیں پڑھا. انہوں نے آخری جاتے وقت کہا لا ملت عبد المطلب, عبد المطلب کے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا. چنانچہ آپ بڑے غمزدہ ہوئے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی, آپ گھبرائیے نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتا ہے, جن کو ہدایت دینی ہے اللہ تعالیٰ نے دینی. پھر اس کے بعد اسی سورت قصص کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قارون کا جو ہے وہ حالات جو ہے وہ بیان کیے ہیں کہ قارون بھی فرعون کی قوم میں ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ کے رشتہ داروں میں سے تھا, اور اس کو بڑا غرور تھا اور بڑا تکبر تھا اپنے مال کے اوپر. تو مال کا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش, نہ ہونا بھی آزمائش ہے اور ہونی بھی آزمائش. تو گویا کہ وہی کامیاب ہے جو مال ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنا تکبر اور غرور نہ کرے اور اللہ کے رستے میں خرچ کرتا رہے,
اور نہ ہو تو چیخو پکار نہ کرے اور واویلا نہ کرے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ بہرحال کہا وہ بڑے مال والا تھا، اس کے خزانے کی چابیاں اتنی بڑی تھی کہ ایک جماعت چابیاں اٹھایا کرتی تھی، ایک بندہ چابی نہیں اٹھا سکتا تھا بلکہ ایک طاقتور جماعت جو ہے وہ چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ تو خزانے کتنے بڑے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو قوم نے کہا تکبر نہ کیا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، آخرت کا گھر تلاش کرو، اللہ کی آخرت کے لیے کوئی کام کر لو، دنیا میں سے بھی اپنا حصہ لے لو، آخرت میں سے بھی حصہ لے لو، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو بھی اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، زمین میں فساد نہ کر۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے تو یہ مال اپنے زور بازو سے کمایا، اپنے دماغ سے کمایا، میری صلاحیت ہے۔ چنانچہ یہی تکبر جو ہے اس کو لے بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن جو ہے وہ اپنی قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اپنے سیکٹریوں کے ساتھ، اپنے سیکورٹی گارڈوں کے ساتھ اور اپنے مالو متاع اور غلاموں کے ساتھ باہر نکلا تو کچھ لوگ جن کے منہ رال مال دیکھ کر ٹپک پڑتی ہے، انہوں نے کہا کاش اس طرح کا مال ہمارے پاس بھی ہوتا، کاش اس طرح کا مال ہمارے پاس بھی ہوتا۔ لیکن جن کے پاس علم تھا انہوں نے کہا نہ، ایسی خواہش نہ کرو، یہ خواہش جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح اصل چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ادا کر دے، وہی جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اور پھر ویسا ہی ہوا، اگلے دن جب اس کو اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تو پھر جو ہے اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا، کسی نے اس کے اوپر کوئی کلمہ افسوس نہیں کیا، بلکہ سب لوگ جو ہے وہ عبرت حاصل کرنے لگے اور سب کہنے لگے کہ بہت ہی اچھا ہوا ہم کو اللہ نے مال نہیں دیا، بہت اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو یہ چیز ہے جس کے لیے میں چاہتا ہوں اپنے رزق کو فراخ کر دیتا ہوں اور جس کے لیے تنگ کر دیتا ہوں، لیکن آخرت کا گھر کس کو ملنا ہے؟ للذین لا یرودون علوا فی الارض ولا فساد، جو زمین میں فساد نہیں چاہتے اور زمین میں تکبر نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کو میں جو ہے وہ آخرت کا گھر جو ہے وہ دیتا ہوں۔ آخری بات ذکر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ عنکبوت ہے۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، لیکن اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، یہ نہیں کرنا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملے میں ان کی اچھی اطاعت کرو اور ان کی خدمت کرو، لیکن شرک کے معاملے میں ان کی کبھی اطاعت نہیں کر۔ بیوی کہے داڑھی کٹا دو تو نہ کٹوانا، نہیں میں نے زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کہا نہیں اللہ کے رسول کی مخالفت ہے۔ بیوی جو ہے وہ شریعت کی مخالفت کا حکم دے تو نہ کرو، بیوی کہے میرا بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، نماز کا ٹائم تو بعد میں پڑھ لینا، نہ جاؤ، کہا نہیں اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ کے مقابلے میں بیوی کی کوئی حیثیت، ماں کی کوئی حیثیت نہیں، باپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا داری کا معاملہ ہے، وہ کہے مجھے یہ چیز چاہیے لا دو، فلاں چاہیے لا دو، کوئی مسئلہ نہیں، جو وہ مطالبہ کرے پورا کر دو، لیکن دین کے معاملے میں اگر وہ مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہ کرو، اس لیے کہ لوٹ کر میرے پاس آنا ہے اور پھر ہر عمل کا بدلہ بھی میں نے دینا اور میں نے ہر چیز کی خبر بھی دے دینی۔ اس لیے انسان کو جو ہے وہ شریعت کی پیروی کرنی چاہیے، دنیا میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی اپنا ہو چاہے کوئی بیگانہ ہو۔ یہ قرآن مجید کی حکمت بری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان موتیوں کو اور حکمتوں کو ہمیں جو ہے وہ سمیٹنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی اور ان پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اسی طرح پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار